تو عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں اقوام اور افراد کے تجربات کا نچوڑ جمع ہے۔ اس آزمودہ مقولے پر جو انسان یا قوم عمل پیرا نہ ہو وہ عزت سے محروم اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کسی قوم پر نافذ حکومت اس قوم کے اجتماعی چال چلن کے مطابق ہوتی ہے۔ اعلیٰ و عمدہ رعایا پر اعلیٰ حکومت، جبکہ جہلا و کھڑا مزاج اقوام پر کھڑا افراد کی حکومت ہوتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی حکومت کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن و اخلاق و عادت، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا، جبکہ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی اور برائیوں کا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا شخصی چال چلن اعلیٰ ہو، چونکہ ہر شخص اور قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے۔ اس لیے بیرونی امداد کے سہارے بیٹھنا خام خیالی ہے۔ ظالم آقا کا مطیع حقیقی غلام نہیں اور نہ ہی امر بادشاہ کی رعایا، بلکہ بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کی پیروی اور قومی ہمدردی سے ناواقف حقیقی لازم ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کی بجائے کسی خضرنما شخصیت کے منتظر رہتے ہیں۔ عمل سے عاری کرنے والی یہ سوچ ہمیں انسان پرست بنا دیتی ہے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہماری آزادی بقول ولیم ڈار ہمارے عمل پر منحصر ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا حقیقی ذریعہ ہے۔ دلی ولولے اور خلوص کے ساتھ اگر ہم اپنے اعمال انجام دیں تو ایک عمدہ قوم کی مانند آرام، خوشی اور آزادی حاصل کر لیں گے۔ انسانوں کی موجودہ ترقی یافتہ حالت نسل در نسل کے مسلسل کاموں کی وجہ سے ہے، مگر حیف ہماری قوم نے اپنی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی محنت سے حاصل کی گئی جائیداد کو گنوا دیا۔ دوسروں کی زندگی، سلوک اور چال چلن پر نہایت زبردست اثر پیدا کرنے کی صلاحیت شخصی چال چلن میں پوشیدہ ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت اعلیٰ عملی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم انسان کو انسانیت سکھلاتی ہے۔ اسی تعلیم سے عملی انسانی چال چلن، شخصی خوبی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو فرد شناس، حقوق کی ادائیگی، معاملات زندگی انجام دینے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے قابل بناتا ہے۔ علم کے بانسبت عمل اور سوانح عمری کے بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز بناتا ہے۔ اپنی مدد آپ کرنے والوں کی بھی خدا بھی مدد کرتا ہے۔ جو قومیں دوسروں کی مدد کا سہارا ڈھونڈتی ہیں وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہیں۔ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے ویسی ہی ان پر حکومت ہوتی ہے۔ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ جب فرد ترقی کرتا ہے تو پوری قوم ترقی کرتی ہے، لیکن اگر فرد میں برائیاں پیدا ہو جائیں تو وہ پوری قوم میں پھیل جاتی ہیں۔ قوم کی سچی خیر خواہی یہ ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ بیرونی طاقت سے ترقی ہو سکتی ہے، نہ برائی ختم ہو سکتی ہے۔ بیرونی طاقت سے ترقی ہو سکتی ہے، نہ برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ترقی کے لیے شخصی محنت کو چھوڑ کر گورنمنٹ پر انحصار یا کسی خضر کا انتظار کرنا نادانی ہے۔ دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ ہی کے اصول سے عزت پائی۔ انسان کی موجودہ ترقی نسل در نسل کی محنت کا ثمر ہے۔ روزمرہ کے تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ شخصی چال چلن زیادہ مؤثر ہے۔ یہی عملی تعلیم انسان کو انسان اور معزز بناتی ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں
انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کے اس کے دل سے مٹ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اس کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ نیچے کا قاعدہ کہ جیسی قوم ہو اس کا ویسا ہی حکمران ہوتا ہے۔